اللہ کے خزانوں سے بڑا گھر پانے کا آزمودہ کرشماتی راز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ عبقری کے مخلصین عبقری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ کے ساتھ عبقری کے ایک مخلص کا تجربہ شیئر کرتے ہیں، جنہوں نے کیسے بڑا گھر پایا، ایسے کون سے اعمال کیے کہ اللہ جل شانہ نے عالی شان گھر عطا کیا، عمل کے ساتھ ایک ٹوٹکا بھی کیا۔ ٹوٹکا بظاہر تو چھوٹا سا ہے، لیکن طاقت اور تاثیر میں کمال ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنی رائے اور خیالات نیچے کامنٹس میں شیئر کریں، ہمیں آپ کی آرا کا انتظار رہے گا۔ میری دادی اماں رحمۃ اللہ علیہا ہمیشہ کہتی تھیں، اولاد جوان مسائل جوان۔ یہ جملہ واقعی سچ ہے۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو کئی نئی ضرورتیں سامنے آتی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی ضرورت ایک گھر کی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام بات ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب ہمیں بڑے گھر کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، ہمیں بڑے گھر کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے اللہ جل شانہ سے بہت دعا کی، یا اللہ بڑا گھر دے، برکت اور عافیت والا دے۔ پہلے ہی نیت کر لی تھی کہ یہ گھر مہمانوں کے لیے بنائیں گے۔ دوستو، عبقری و تسبیح خانے کا پیغام یہی ہے، اعمال سے بننے، اعمال سے پلنے اور اعمال سے بچنے کا یقین۔ ہمارے کام اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بنیں گے، ہم اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بچیں گے، اور اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ تو ان اعمال کو اپنا معمول بنائیں۔ زندگی میں مختلف مواقع پر ہمیں مختلف ضروریات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعا اللہ جل شانہ کے حضور ہماری حاجات پیش کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ جتنا زیادہ ہم دعا کریں گے، اتنی ہی اللہ جل شانہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ ہمارے روزمرہ کے اعمال بھی ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے اعمال کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں تو اللہ جل شانہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے مسائل کا حل بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے۔ دعا کرنے سے اللہ جل شانہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اس طرح جب ہم کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اب سنیں ہماری کہانی۔ جس عمل اور ٹوٹکے سے ہم نے اپنے گھر کے پاس ماشاءاللہ بڑا گھر حاصل کیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلا عمل، ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ربی اجعلنی کے بعد ہم نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر سورہ قصص آیت نمبر 24 والی قرآنی دعا پڑھنا شروع کر دی۔ ہم یہ دعا کافی عرصے سے پڑھ رہے تھے۔ دوسرا ٹوٹکا، ہمارے گھر میں چیونٹیوں کے چند بل تھے، ہم ان کے بل کے باہر شکر ڈالتے تھے اور ساتھ ہی دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں بڑا عظمت، برکت اور عافیت والا گھر عطا فرما۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک بڑے گھر کے لیے زمین عطا کی۔ اب اگلا مرحلہ گھر تعمیر کرنے کا تھا۔ ہم نے مزید اس عمل اور ٹوٹکے پر توجہ بڑھا دی اور اللہ جل شانہ سے مسلسل دعا کرتے رہے کہ اے اللہ اس گھر کو بنوا کر بھی دو۔ مزید کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اللہ جل شانہ نے گھر بنانے کے غیب سے اسباب پیدا کیے اور چند ماہ میں عالی شان گھر تعمیر ہو گیا۔ ہم نے اس کریم کا شکریہ ادا کیا اور نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہمیں یہاں ایک بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، جب ہمیں زندگی میں مشکل حالات کا سامنا ہو تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ ہمیں کبھی اللہ جل شانہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی رحمت سے ہی ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ جل شانہ کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے اعمال کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا چاہیے اور اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں
اور برکتوں سے نوازے۔ اختتامیہ، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے مسائل کا حل بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور اللہ جل شانہ سے دعا کریں تو اللہ جل شانہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا اور ہماری زندگی کو برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے گا۔ ہمیں اپنی روزمرہ کے اعمال کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا چاہیے اور اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنے معاشرے کے کمزور اور مستحق لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔